السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے 82 مرتبہ نماز کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دی ہے کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق ہم بات کریں گے، آپ انہیں سماعت فرما لیں اور اس پر عمل کی کوشش کیجئے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلامی ارکان میں جن ارکان پر اسلام کا بنیاد ہے، جیسے کہ حدیث میں بنی الاسلام علی خمس، تو ان 5 ارکان میں زکوٰۃ کا دوسرا نمبر ہے۔ یعنی نماز جو ہے وہ تو معراج کی شب جو ہے فرض ہوئی تھی، اس کے بعد اگر زمین پر کوئی حکم اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس میں سب سے زیادہ شد و مت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوئی ہے تو وہ ہے زکوٰۃ۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 82 مرتبہ 82 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملایا ہے۔ یعنی نماز کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی حکم کا درجہ ہے تو وہ ہے نماز کا۔ یعنی ہمارے معاشرے میں نماز کے بعد جو کہ معاشی لیول ہے، اگر وہ لیول آ جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف زکوٰۃ سے آ جاتا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں قرآن کی آیت سے ہوا کہ 82 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلامک تاریخ کے مطابق سن 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ معاشی نظام کو لیول اور برابر کرنے کا بالکل حکم دیتا ہے۔ اگر اس طرح کا لیول نہ ہو تو سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اگر یہ زکوٰۃ کا سسٹم آپ لوگ نہیں چلائیں گے تو پھر یہ نظام اور یہ جو سرمایہ ہے، جو قومی سرمایہ ہے، یہ چند دولت مندوں کے ہاتھوں اور مالداروں کے ہاتھوں میں یہ سرمایہ گردش کرتی رہے گی اگر ہم زکوٰۃ پر عمل نہیں کریں گے۔ اگر ہم زکوٰۃ پر عمل کریں گے تو پھر یہ جو قومی سرمایہ ہے یہ چند بندوں تک، چند لوگوں تک، چند مالداروں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ اس معاشرے کے ہر فرد کے درمیان یہ سرمایہ گردش کرتی رہے گی اور ہر ایک کی زندگی کا پہیہ بہترین سا چلتا رہے گا۔ اب اس کے بعد سوال ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے اور کس کو نہیں دی جا سکتی، یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ تو مستحق زکوٰۃ کو دی جا سکتی ہے، ایک وہ تفصیل آئے گی جو صاحب نصاب نہ ہو، ایک بات ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے جن کو نہیں دی جا سکتی وہ کون ہے، خصوصاً اپنے رشتہ داروں میں۔ اس کے لیے شریعت کا ایک بہترین قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ انسان کا اصول کا مطلب ہے ان کا باپ، دادا، پردادا، اس طرح اوپر چلے، اور اسی طرح انسان کا فروع یعنی انسان کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان 2 کو بالکل زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر زکوٰۃ دے دی تو وہ زکوٰۃ صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو یعنی صاحب نصاب ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، بلکہ ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں دوچند ثواب ہے، دوگنا ثواب ہے۔ ایک تو اپنی زکوٰۃ ادا ہوگی، ایک ثواب ملا، دوسری یہ کہ اس میں صلہ رحمی اور رشتہ داری کی پاسداری ہو گئی کہ صلہ رحمی بھی ہو گئی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ ان کے علاوہ میاں بیوی جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سید کے ساتھ اگر تعاون کرنی ہے تو وہ زکوٰۃ کے بغیر کرے، صدقات میں سے کرے، نوافل جو خیرات وغیرہ کرتے ہیں پیسوں کے ہو، جس بھی لیول کے ہو، لیکن سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ شریعت کا فیصلہ اور حکم ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا نصاب آسان یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا۔ اب صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یعنی گولڈ ہو، دوسری صورت یہ کہ کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، تیسرا یہ کہ کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے مقدار پیسہ اور روپیہ، ڈالر، یورو کچھ بھی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پیسہ اس کی ضرورت اصلی سے زائد ہو۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت ہو تو اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اگر اس مال تجارت کا قیمت، مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے مقدار تک پہنچ رہی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ دینا، ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ہوا اس کا مقدار اور اندازہ۔ اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے یعنی 7.5 تولے سے کم ہے، 5 تولے، 4 تولے ہے، اور اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے 20-30
تولے چاندی ہے، یا کسی کے پاس اضافی پیسے ہیں جو اس کی ضرورت اصلی سے زائد ہو، یا کسی کے پاس مال تجارت ہے لیکن اس مال تجارت کا قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اور مالیت تک نہیں پہنچ رہی، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ان سب کی قیمتوں کو ملا کر اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت اور قیمت تک پہنچ رہی ہے یا اس سے بڑھ رہی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ دونوں سونا اور چاندی ہو، تھوڑے تھوڑے دونوں کو ملا کر 52.5 تولے بن رہی ہو، یا سونا ہو اور اس کے ساتھ کچھ نقد پیسے ہو، لیکن صرف پیسوں میں شرط یہ ہے کہ وہ ضرورت اصلی سے زائد ہو، یا اس کے پاس جو ہے سونا اور مال تجارت ہو، دونوں کو ملا لو تو 52.5 تولے چاندی کا قیمت پورا ہو رہا ہو۔ اسی طرح ان چار میں سے سونا، چاندی، نقد روپیہ یا پیسہ، ڈالر، یورو کچھ بھی ہو، یا مال تجارت، ان میں سے کوئی بھی دو ہو، اگر ان کو ملا کر یا سب ہو، تین ہو، ان کو ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ رہی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ دینا واجب اور فرض ہے۔ اس کے ساتھ جن کے پاس اتنی مالیت جو میں نے ابھی صاحب نصاب یا مقدار نصاب میں نے آپ کو بتائی، جن کے پاس اتنی مقدار مال نہ ہو، نہ سونا چاندی اور نہ پیسہ اور نہ مال تجارت ان کے پاس یا نہ ہو، اگر ہو تو وہ نصاب سے کم ہو، یعنی اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک نہیں پہنچ رہی، تو اس شخص کو زکوٰۃ دینا یہ جائز ہے، اور جن کے پاس یہ مقدار ہو تو اس شخص کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے بلکہ اس شخص پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ ہوا زکوٰۃ کے چند مختصر اور لازمی احکام۔ انشاءاللہ مزید اس بارے میں لازمی سوالات اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو وہ آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے مسلمان بھائی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال کی، اور زکوٰۃ کی وجہ سے ان کی اموال میں برکات آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے لے، زکوٰۃ کے طور پر ان سے صدقات لے لے، یہ جو ہے ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے، ان کے مالوں کے لیے، ان کے جائیدادوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کے گھروں میں، ان کے مالوں میں برکت کا ذریعہ بنے گا، اور اسی کے ذریعے سے آفات مصیبتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے نیک لوگوں کی دعائیں بھی آپ کو اس کی وجہ سے ملتی رہے گی، اس لیے کہ ہم جب التحیات پڑھتے ہیں تو ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی ہر نمازی دعا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس زکوٰۃ کے حکم کو مکمل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کسی غریب کی، کسی مستحق زکوٰۃ کا جو مالی مجبوری ہے اس کی زندگی کا کوئی پہیہ چل جائے گا، اور ہمارا جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور ہمارے اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت سے فسادات، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں یہ ساری ٹل جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیے، اگر ایک بار سمجھ نہ آئی تو 2 بار سنیے، اس کے بعد یہ پیغام اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی مسلمان بہنوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔